الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس تفسیری نشست میں آپ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 کی تفسیر سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العلي العظيم۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو تم ان کو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو، اور تم عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی ہوئی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، اور جو شخص اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے طلاق سے متعلق احکام بیان کیے ہیں۔ رشتے ازدواجیت سے وابستہ ہونے کے بعد ایک مرد اور ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس پاک رشتے کو اپنی آخری سانس تک نبھانے کی کوشش کریں۔ طلاق و خلا سے اپنے آپ کو دور رکھیں، لیکن اگر حالات بہت نازک ہو جائیں اور میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے نفرت بیٹھ جائے اور نبھاؤ کی کوئی شکل اور کوئی صورت نہ ہو، تو ایسی صورت میں بشکل مجبوری شریعت نے طلاق کی گنجائش دی ہے۔ اب اگر کوئی طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ کب طلاق دے، کیسے طلاق دے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور طلاق سے متعلق کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق 4 احکام بیان کیے ہیں، اور آیت میں خطاب بظاہر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، لیکن حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں خطاب اگرچہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، لیکن دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو تعلیم دینا اور امت کو پیغام دینا مقصد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 احکام طلاق سے متعلق بیان کیے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، کہ تم عورتوں کو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو۔ عدت کے لحاظ سے طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دے، کیونکہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، اور حرمت کی وجہ یہ ہے کہ جب حیض میں طلاق دی جائے گی تو عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی، جو اس کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہے۔ عدت اس طرح لمبی ہوگی کہ جس حیض میں طلاق دیا جائے گا اس کا تو عدت میں شمار نہیں ہوگا، اور نہ اس کے بعد والے طہر کا عدت میں شمار ہوگا، بلکہ جس حیض میں طلاق دیا ہے وہ حیض گزرے گا، اس کے بعد والا طہر گزرے گا، اس کے بعد 3 حیض گزریں گے، ان کا عدت میں شمار ہوگا۔ تو اس طرح عدت لمبی ہو جائے گی، جو عورت کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہے، اس لیے حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح ایسے طہر میں بھی طلاق نہیں دینا چاہیے، ایسی پاکی میں بھی طلاق نہیں دینا چاہیے جس میں شوہر نے عورت سے صحبت کیا ہو، کیونکہ اگر حمل ٹھہر گیا تو ایسی صورت میں بھی عدت لمبی ہو جائے گی۔
اس لیے نہ حیض میں طلاق دیا جائے، نہ ایسے طہر میں طلاق دیا جائے جس میں شوہر نے صحبت کیا ہو، وطی کیا ہو، بلکہ ایسے طہر کے آخر میں طلاق دینا چاہیے جس میں شوہر نے بیوی سے صحبت نہ کیا ہو۔ یہی طریقہ صحیح ہے اور یہی مناسب طریقہ ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ کہ تم عدت کا حساب رکھو۔ اس حکم کا تعلق عورت سے بھی ہے اور مرد سے بھی ہے۔ عورت سے اس لیے ہے کیونکہ عدت تو عورت ہی کو گزارنی ہے، اور مرد سے اس لیے ہے تاکہ مرد کو معلوم رہے کہ میری مطلقہ بیوی کی عدت کتنے دن گزری، کتنے دن باقی ہیں، تاکہ اگر اسے رجعت کرنا ہو تو وقت سے پہلے رجعت کر لے۔ اور چونکہ عدت کی حالت میں مطلقہ بیوی کا نفقہ اور خرچہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے، تو تاکہ شوہر کو معلوم بھی رہے کہ مجھے کتنے دن اپنی مطلقہ بیوی کو خرچہ دینا ہے، اس لیے عدت کا حساب یاد رکھنا بیوی کی بھی ذمہ داری ہے اور شوہر کی بھی ذمہ داری ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے لا تخرجوہن من بیوتہن کہ تم عورتوں کو طلاق کے بعد ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ جس طرح عورت کا حق طلاق سے پہلے یہ تھا کہ وہ شوہر کے گھر میں رہے، اسی طریقے سے طلاق کے بعد بھی عورت کا یہ حق باقی رہتا ہے کہ وہ اسی گھر میں رہے، شوہر کے اسی گھر میں عدت گزارے جس میں وہ طلاق سے پہلے رہتی تھی۔ طلاق کے بعد شوہر کو اختیار اور یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ طلاق کے بعد عورت کو اپنے گھر سے نکال دے، بلکہ اسی گھر میں عدت گزارنے کا عورت کو شرعاً حق ملتا ہے جہاں وہ طلاق سے پہلے رہتی تھی۔ ہاں، ایک صورت مستثنیٰ ہے کہ اگر عورت کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے، مثلا زنا کر لے خدا نخواستہ، یا چوری کر لے، یا طلاق ہو جانے کی وجہ سے بار بار شوہر سے بدزبانی کرتی ہے، جھگڑا لڑائی کرتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ شوہر اپنی اس مطلقہ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ گھر بدل لیجئے، دوسرے گھر میں چلی جائیے، مگر ایسی صورت میں بھی دوسرے گھر کا انتظام کرنا شوہر ہی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب عورت کا طلاق ہو جاتا ہے تو مطلقہ کا سکنا یعنی اس کی رہائش اور نفقہ یعنی خرچہ یہ شوہر ہی کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ لہذا اگر عورت گھر تبدیل کر لیتی ہے تو بھی شوہر ہی کو اس کا انتظام کرنا ہوگا، اور اگر رینٹ کا گھر ہے تو رینٹ بھی شوہر ہی کو دینا ہوگا۔ چوتھا حکم دیا گیا وَلَا يَخْرُجْنَ نہ شوہر کے لیے نکالنا جائز ہے گھر سے، اور نہ عورت کے لیے خود نکلنا جائز ہے، کہ جس گھر میں عورت عدت گزار رہی تھی اسی گھر میں اس کو رہنا ضروری ہے، اس گھر سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر حضرات فقہائے کرام نے ایک بحث یہ کی ہے کہ اگر کسی عورت کا طلاق ہو گیا ہو تو کیا مطلقہ کسب معاش کے لیے، جاب کے لیے، نوکری کے لیے عدت کی حالت میں دن میں باہر جا سکتی ہے؟ تو عورت عدت کی حالت میں کسب معاش کے لیے، جاب کے لیے باہر نہیں جا سکتی، باہر جانا شرعاً اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر شوہر ناکارہ ہے، نفقہ وغیرہ نہیں دیتا ہے، اس کا گزارا مشکل ہے، کہ اگر بیوی جاب نہ کرے، باہر نہ جائے، کسب معاش نہ کرے تو اس کا گزران مشکل ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں بیوی پردے کے ساتھ کسب معاش کے لیے باہر جا سکتی ہے، لیکن رات وہیں گزارنا ہے جہاں وہ عدت گزار رہی ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ یہ جو احکام چاروں بیان کیے گئے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے بیان کردہ رولز اور قوانین ہیں، ان کو فالو کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو ان قوانین کو اور ان حدود کو پامال کرے گا، ظاہر ہے کہ اس کا نقصان اسی کو اٹھانا ہوگا، شریعت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ تم کو نہیں معلوم، شاید اللہ تعالیٰ طلاق کے بعد کوئی نئی حالت پیدا فرما دے۔ یعنی میاں بیوی جو ایک دوسرے سے نفرت کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے بغض کی وجہ سے طلاق کے ذریعے جدا ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، ممکن ہے کہ طلاق کے بعد دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، دونوں کے دل
جڑنے کی کوشش کریں اور دونوں ایک ساتھ رہنے کی کوشش کریں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ شوہر نے طلاق رجعی دی ہو۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے صریح لفظ کے ذریعے بیوی کو ایک طلاق دی جائے، یہ دو طلاق دی جائے، اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ تو میاں بیوی طلاق کے بعد رجعت کے ذریعے آپس میں زندگی اس وقت گزار سکتے ہیں جبکہ شوہر نے طلاق رجعی دیا ہو۔ اگر شوہر نے طلاق بائن دے دیا یا طلاق ثلاثہ دے دیا، ٹرپل طلاق دے دیا، تو ایسی صورت میں میاں بیوی رجعت کے ذریعے دونوں آپس میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ رجعت کے ذریعے اسی صورت میں دونوں زندگی گزار سکتے ہیں جبکہ طلاق رجعی شوہر نے دیا ہو اور طلاق رجعی کے ذریعے شوہر نے اپنی بیوی کو جدا کیا ہو۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ باری تعالی تمام مسلمانوں کے جوڑوں کو پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور طلاق و خلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.